اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نالج فیکٹری کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، کالے جادو کا مطلب یہ نہیں کہ اس جادو کا رنگ کالا ہوتا ہے، بلکہ اس کالے سے مراد ظلمت یعنی گھپ اندھیرے، کفر، شرک اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کر غیر اللہ کی مدد کو پکارنا ہے۔ یعنی مکمل طور پر شیطان کی خصلتوں کو اپنانے کا نام کالا جادو ہے، جو کہ شریر جنات اور شیاطین کے تعاون کے بغیر پایہ تکمیل تک نہیں پہنچتا۔ یعنی شیطان اس وقت تک کالا جادو سیکھنے کے شوقین افراد سے تعاون نہیں کرتا جب تک ان سے کفریہ اور شرکیہ کام نہیں کروا لیتا۔ چنانچہ انہیں جنات کو تابع فرمان بنانے کے لیے پہلے اپنے ایمان کا سودا کرنا پڑتا ہے، پھر شیطان کو راضی کرنے کے لیے ایسے منتر اور کلمات ادا کرنے پڑتے ہیں جن میں سراسر کفر و شرک ہوتا ہے اور شیطان کی تعریف کی جاتی ہے۔ اس کے بعد جادوگر ہر وہ کام کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور شیطان کو خوش کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ یعنی حقیقت میں کالا جادو جادوگر اور شیطان کے درمیان ہونے والے ایک ایسے ایگریمنٹ کا نام ہے جو شیطان کو راضی کرنے کے لیے جادوگروں کے مختلف شیطانی اعمال اور ناپاک وسائل کا نام ہے۔ لہٰذا اس گھنونے کام کے مرتکب ہونے کے لیے پہلا کام جو کرنا پڑتا ہے وہ گندگی اور غلاظت کھانا ہے۔ جب تک غلاظت اور گندگی نہ کھائی جائے کوئی انسان کالا جادو سیکھ ہی نہیں سکتا۔ اس عمل کے لیے غلیظ اور ناپاک رہنا اولین شرط ہے۔ اس کے علاوہ اس کے بعض عملیات ایسے بھی ہیں جس میں عامل کو 31 دن کے چلے میں شراب پینا اور زنا کرنا لازمی ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ اسے اپنا فضلہ کھانا پڑتا ہے اور اپنی ہی نجاست کو بھی پینا پڑتا ہے، اور پھر اس کے بعض 21 روزہ عمل بیت الخلاء میں بھی کرنے پڑتے ہیں۔ ناظرین گرامی، اسی لیے کہا گیا ہے کہ جادوگر نجاست کا ایک پلندہ ہوتا ہے۔ جب تک وہ ناپاک نہیں ہوگا اس وقت تک اس کے جادو کا اثر نہیں ہوگا، یہاں تک کہ جتنا زیادہ وہ انسان ناپاکی کی حدوں کو چھوئے گا اور جتنا زیادہ کفر میں بڑھے گا اتنا ہی اس کا جادو مؤثر ہوگا، اور جتنی اس شخص کی گندی حالت ہوگی اس کا جادو بھی اتنا ہی زیادہ اثر کرے گا۔ خواتین و حضرات، انسان کو گندگی کی حالت میں لانے کے بعد شیطان اپنا وار انسانی جانوں کے ضیاع کی صورت میں کرتا ہے، اور وہ اس جادوگر کو اس حد تک پہنچا دیتا ہے کہ اب اسے شیطان کے لیے انسانوں تک کو ذبح کرنا پڑتا ہے۔ اس سے پہلے شیطان اسے ایسے جانور ذبح کرنے پر ابھارتا ہے جو کہ یا تو حرام ہوتے ہیں یا پھر بسم اللہ پڑھے بغیر ذبح کیے جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد مرحلہ آتا ہے انسانی جانوں کو بھینٹ چڑھانے کا۔ اس کی ایک مثال اس وقت سامنے آئی جب ایک عامل نے اپنے زیر علاج ایک شخص سے یہ کہہ کر 8 ماہ کا بچہ ذبح کروا دیا تھا کہ تم پر کالی مائی کا جادو کرایا گیا ہے، لہٰذا اس جادو کو توڑنے کے لیے انسانی بھینٹ بہت ضروری ہے۔ بعد میں عامل اپنے مریض سمیت گرفتار ہو گیا تھا۔ اسی طرح ایک قبرستان کے نزدیک ایک عامل کے ہمراہ خاتون کو بھی پکڑا گیا جس کے شاپنگ بیگ سے 5 ماہ کا بچہ برآمد ہوا تھا، جسے وہ کسی مخصوص عمل کو پورا کرنے کے لیے دفنانے جا رہے تھے۔ دوستو، یہ سب واقعات ظاہر کرتے ہیں کہ شیاطین جادوگروں سے پہلے کوئی حرام کام کرواتے ہیں اور پھر ان کی مدد اور خدمت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ منفی تعویذ لکھنے والے تعویذ کی دائیں بائیں جانب فرعون، حامان، قارون اور شداد کا نام بھی لکھتے ہیں۔ لہٰذا ثابت ہوا کہ جن، شیاطین اور جادوگروں کے درمیان بہت گہرا تعلق ہوتا ہے، بلکہ جادو کی بنیاد ہی جنات اور شیاطین ہیں، جس میں شیطانی لوگوں کو عجیب و غریب طریقے کی جانب توجہ دلاتے ہیں۔ جیسا کہ میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ کس طرح اس کام کے مرتکب لوگ انسانیت سے گر جاتے ہیں اور اپنے دین کی بے ادبی کرتے بھی نہیں کتراتے، یہاں تک کہ کچھ جادو مقدس کتابوں پر بیٹھ کر ان کے اوراق جلا کر کیے جاتے ہیں۔ بعض کے لیے 40 روز تک نجس رہنے کی شرط رکھی جاتی ہے۔ کبھی کبھی جادو کرنے والے کو حرام گوشت بھی کھانا پڑتا ہے، کبھی کسی کو بتائے بغیر ان کو جانوروں کی ہڈیوں کا سفوف بھی چٹایا جاتا ہے، جبکہ کبھی کسی عورت کو قبرستان میں تازہ مردہ بچے کی لاش پر نہانے کا مشورہ دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ کسی عورت کو اندھیری رات میں دریا کے کنارے پر ویران جگہ پر نہانے کے لیے کہا جاتا ہے۔ محترم خواتین و حضرات، کالا جادو کرنا اتنا بڑا گناہ اس لیے ہے کہ اس میں دین کی بے ادبی کی جاتی ہے، اسلامی شاعر کو روندا جاتا ہے، یہاں تک کہ سخت ترین جادو میں تو نعوذ باللہ قرآن پاک کو الٹا لکھا یا پڑھا جاتا ہے۔ بعض اوقات جادوگر قرآن پاک کو چھوٹے سائز میں بنوا کر نعوذ باللہ اسے اپنی جوتیوں میں پہن لیتا ہے۔
اس کے اس عمل کے بعد شیاطین خوش ہو کر اس جادوگر کے تابع بہت سی شیطانی بلائیں کر دیتے ہیں جو کہ اس جادوگر کے کام آتی ہیں۔ ناظرین، یاد رہے کہ یہ کالا جادو جنوں، دیوتاؤں اور بدروحوں کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں بھی یہ جادو کئی شکلوں میں تسلیم کیا جاتا ہے، مثلا تعویذ گنڈے، جن اور بھوت کا چمٹنا اور اترنا وغیرہ۔ ان میں شدت اس وقت پیدا ہوتی دکھائی دی جب معاشی، سماجی اور گھریلو حالات سے پریشان زدہ لوگوں کی پریشانیوں سے فائدہ اٹھایا گیا۔ انہیں ان عذاب سے جان چھڑانے کے لیے ایسے عاملوں کا راستہ دکھایا گیا جو کہ منٹوں میں ان کے دل موہ لیتے، لہٰذا یہ پریشان حال لوگ ان کی چکنی چپڑی باتوں میں آ کر اپنا سب کچھ حتیٰ کہ دین اور ایمان بھی گنوا بیٹھتے ہیں۔ جبکہ بعض عورتیں گھریلو جھگڑوں جیسا کہ شوہر بیوی کی نا اتفاقی، نندوں سے لڑائی اور ساس سسر کے جھگڑوں سے تنگ آ کر ان کے پاس جاتی اور اپنی زندگی میں سکون لانے کے لیے اپنی عزت تک گنوا دینے سے نہیں کتراتی۔ جبکہ دوسری طرف یہ جادوگر اور جھوٹے عامل نہ صرف کالے علم کی مختلف اقسام جیسا کہ جنتر منتر سے لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈال کر انہیں گمراہ کرتے رہتے ہیں، بلکہ گندی روحوں، موکلوں اور دیگر کالی شکتیوں کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈال دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ بعض خواتین کو ان کے ایسے گھر کے افراد کو مارنے کے لیے تعویذ دیتے ہیں جس سے وہ پریشان ہوتی ہیں، اور اس کے لیے وہ عامل زہر سے لکھ کر ایسے تعویذ دیتے ہیں جس کو گھول کر پینے والا نہ صرف مختلف قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا بلکہ بسا اوقات تو ہلاک بھی ہو جاتا۔ اس سے ایسی عورتوں کا اعتماد ان عاملوں پر اور بھی زیادہ بڑھ جاتا۔ تاریخ کے اوراق کھنگالیں تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بھی زمانہ ایسے جادو ہونے سے خالی نہیں رہا۔ ہر دور میں اور ہر مذہب میں لوگ جادو پر یقین رکھتے آئے ہیں، لیکن ایک بات ہمیشہ رہی ہے کہ جادو کے طریقے اور رسوم و رواج ہر دور میں مختلف رہے ہیں، اور یہی فرق پھر مختلف طریقوں سے واضح ہوتا رہا، جیسے حالیہ زمانے میں عیسائیت اور مغربی دنیا میں فری میسن اور اس جیسی دیگر تنظیموں کی مثال موجود ہے، جو کہ واضح طور پر شیطان کے پیروکار کہلاتے ہیں اور اسی جادوئی دنیا کے پجاری ہیں جو کہ شیاطین سے منسوب ہیں۔ اسی طرح افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہماری مسلم کمیونٹی کی بھی ایک بہت بڑی تعداد اس گھنونے کام میں ملوث ہے۔ حالانکہ قرآن پاک کی سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لوگ سلیمان علیہ السلام کی باتوں کو چھوڑ کر ان کی باتوں کے پیچھے چل پڑے جو سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں پڑھی جاتی تھی۔ جو جادو سکھایا جاتا تھا، یہ اس جادو کے پیچھے لگ گئے۔ دوستو، اس کے علاوہ بھی جادو سے متعلق قرآن پاک کی آیات کے مطالعے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جادو ایک ایسا کبھی عمل ہے جس کے مرتکب حضرات نہ صرف ناپاکی کو پسند کرتے ہیں بلکہ شرک جیسے عظیم گناہ کا ارتکاب بھی کر بیٹھتے ہیں۔ یہاں ایک کامن سا سوال بھی جنم لیتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر پتہ تک نہیں ہل سکتا تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ جادو اپنا اثر دکھائے؟ تو دوستو سن لیں، جس طرح ہر عمل اللہ تعالیٰ کی مرضی کا پابند ہے، اسی طرح جادوگر کا یہ نفع یا نقصان پہنچانا اللہ تعالیٰ کے اذن کے ساتھ مشروط ہے۔ جیسا کہ نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، اے معاذ، اگر امت ساری کی ساری تجھے نفع پہنچانے کے لیے جمع ہو جائے تو جو اللہ تعالیٰ نے تیرے مقدر میں لکھا ہے اس کے علاوہ اور کوئی نفع تجھے نہیں پہنچا سکتا، اور اگر یہ سارے کے سارے اکٹھے ہو جائیں کہ تجھے نقصان پہنچا دیں تو تجھے کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے مگر جو اللہ تعالیٰ نے تیرے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ اب یہاں کچھ لوگ جادو کا انکار ان باتوں کو بنیاد بنا کر بھی کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ ایمان میں جادو سے زیادہ اثر ہے۔ اگر ایمان جادو سے زیادہ اپنے اللہ تعالیٰ پر ہے تو جادو کسی کا بھی کوئی نقصان نہیں کر سکتا، لیکن اگر ایمان کی طاقت نہیں ہے تو شیطان کے ورگلاوے میں آ کر کوئی بھی ایسے گھنونے اعمال سے بچ نہیں پائے گا جس کی شرط ہی نجس اور ناپاکی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام عالم اسلام کو شیاطین کے ایسے گھنونے ہتھ کنڈوں سے اپنی پناہ میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گردنواں کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔